بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کا آسان اردو ترجمہ تجوید کے ساتھ آپ آج کے سبق میں پڑھیں گے آیت نمبر 84، پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ، آیت نمبر 84۔ اس سے قبل آیت نمبر 83 میں آپ نے جو پڑھا اس کا خلاصہ میں پہلے بیان کر دوں۔ اس میں بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالی نے جو عہد و پیمان لیا تھا اس کا ذکر تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور اپنے قرابت دار اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرو گے، اخلاق کا مظاہرہ کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ لیکن پھر وہ لوگ اس سے پھر گئے اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے حکموں سے اعراض کرنے والے ہوئے۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 84 میں بھی بنی اسرائیل سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عہد و پیمان لیا تھا اس کا ذکر ہے۔ آج کے اس آیت میں کیا عہد و پیمان لیا گیا تھا، کیا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، چلیے تو ہم پہلے آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک ایک حروف اور الفاظ کے ہم معنی بتائیں گے، اس کے بعد پھر پورا معنی مختصر تجوید کے ساتھ بتایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ یہ تھا پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ، آیت نمبر 84۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد۔ اس سے قبل بنی اسرائیل سے بھی اس آیت کا بھی تعلق ہے۔ کس سے پختہ عہد لیا؟ بنی اسرائیل سے۔ کیا؟ لا تسفکون، نہ تم بہاؤ گے، دماءکم، اپنوں کے خون، ولا، اور نہ، تخرجون، تم نکالو گے، انفسکم، اپنوں، من کے معنی سے، تم اپنوں میں سے، دیارکم، اپنی بستیاں، ثم، پھر، اقررتم، تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ، اور تم، تشہدون، گواہ ہو۔ کیا مطلب، کیا معنی ہوا پورا؟ اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، اور وہ کیا عہد تھا؟
لا تسفکون دماءکم کہ تم اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے۔ خون بہانا، قتل کرنا، غارت گری کرنا، لوٹنا، مارنا، یہ تو بہت ہی گناہ کا کام ہے اور یہ حرام ہے، اور امت مسلمہ پہ بھی یہ حرام ہے۔ ناحق کسی کا قتل کرنا، خون بہانا، یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ آگے بھی قرآن شریف میں اس کا ذکر ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی اس کا عہد لیا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو، اور لوگ تو اپنے ہی ہوتے ہیں، کہ ان کو ان کی بستیوں سے نہ نکالو گے۔ یہ بھی بہت بڑا ایک جرم ہے کہ لوگوں کو ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی عورتوں کے ساتھ، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور ان کو ان کی بستیوں سے اجاڑ دینا، ان کے گھر کو مسمار کر دینا، اور ان کو ان کے گھروں سے باہر نکال دینا، یہ بھی بہت بڑا جرم تھا۔ تو اس سے بھی بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا، اور دیکھیں پختہ عہد لیا کہ تم ایسا بھی نہیں کرو گے کہ تم اپنے لوگوں کو ہی اپنی بستیوں سے نکالو گے۔ اس کے بعد پھر آگے فرمایا ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اقرار کیا کہ ہاں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس سے قبل تو جو باتیں تھیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان سے اعراض کر گئے، یعنی ان لوگوں نے پیٹھ پھیر لیا اور اس حکم کی نافرمانی کی۔ لیکن اس آیت میں بتایا کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اقرار کیا کہ ہاں ہم ایسا نہیں کریں گے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور کہا کہ اس اقرار پہ تم خود گواہ ہو، پھر تم اس بات کے گواہ خود ہو۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، یہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے، اور یہ آیت کافی طویل ہے، تو اس لیے اس کے سبق کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو اس میں جو ہے یہ جو دو باتیں خاص طور سے توجہ کے لائق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا، اور اس میں دو چیزیں تھیں کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے، اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ اجاڑو گے، ان کے بستیوں سے ان کو باہر نہیں نکالو گے۔ اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، اور اس بات پہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم خود گواہ ہو کہ تم نے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ عہد و پیمان لیا، اقرار کیا۔ لیکن پھر ان لوگوں نے کیا کیا، کیا نافرمانیاں کی، اس کا ذکر آیت نمبر 85 میں ہے، اور انشاءاللہ آنے والے سبق میں آپ اس آیت کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جب اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔